اور گھر آتے آتے طبیعت اتنی بگڑی کہ ہسپتال جانا پڑ گیا. رات تقریباً 12 ساڑھے 12 تک میں ہاسپٹل رہا. ڈاکٹر نے چھٹی دیتے مجھے کہا حضرت صاحب بڑی سخت انفیکشن ہے, سیویئر انفیکشن ہے, تو آپ نے ایک ذرا شفقت کرنی ہے کہ کو 3 دن تک نا آپ نے مرچ نہیں کھانی ہے. میں گھر آیا, میری مچھی میرے لیے پکی مچھی میرے سامنے پئی مچھی نہیں کھان دیتی حضرت. میں نے اس دن سیکھا, میں نے کہا نہیں میاں جیڑا تیرے مقدر چ نہیں پاویں تیرے گھر پکا ہوئے تینوں نے نہیں کھان دینا ہے. فرمایا میاں اج انج کر گھر جا کے جدا جدا رزق تیرے ذمے میں نا سارے نوں گھروں کڈ چھڑ, جا کے پریشان جو ہیں تے سارے نوں گھروں کڈ دے, جدا جدا رزق تیرے ذمے میں نا سب نوں گھروں کڈ دے جا کے. حضور میں کس طرح گھروں کڈ سکنا وا, سارے دا او تے اودے ذمے میں. فرمایا پھر تو پریشان ہونے والا کون ہے؟ جو مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا. میں نے اس جمعے بھی احباب کو کہا, میں نے کہا یار یہ پکی کہیں گرا لگا لو, یہ کہیں پکی گرا لگا لو, پکی کوٹ کے گنڈ مارو ایک باری, جو میرا ہے وہ مل کے رہے گا, جو میرا نہیں وہ مل, تاکہ کم از کم اس رپھڑ سے تو باہر نکلے نا. ہم تو صبح اٹھتے ہیں اور جتنی دیر تک سوتے نہیں نا ہم اسی رپھڑ میں لگے رہتے ہیں, کم از کم اس سے تو جان چھوٹے نا. اللہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا اتنی شدت سے تو اپنے رزق کو تلاش نہیں کرتا جتنی شدت سے تیرا رزق تجھے تلاش کرتا ہے. اب ہو کیا گیا, وہ مجھے تلاش کر رہا ہے, میں اس کو تلاش کر رہا ہوں. وہ مینوں لبن ڈیا, میں انہوں لبن ڈیا تھا. دعا کرو گے تو مل پئی آپس سے, وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے, میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں. اللہ ملنا اس نے پتہ کدھر تھا آپ کو, اس نے ملنا تھا آپ کو سجدے میں, اس نے ملنا تھا آپ کو تہجد میں, اس نے ملنا تھا فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں, اس نے ملنا تھا سورہ واقعہ میں, اس نے ملنا تھا درود میں, اس نے ملنا تھا صلہ رحمی میں, اس نے ملنا تھا پردہ پوشی میں. یہ ہم نے سارا کچھ ہی چھوڑ دیا ہے. اس لیے اس کو نا کہیں پکی گرا باندھے کوٹ کے, تاکہ اس سے جان چھوٹے. دیکھو نا اعلیٰ حضرت بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, کیا عرض کرتے ہیں؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, سب تو بڑی ٹینشن ہے حضرت, کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اس دور کی سب سے بڑی ٹینشن ہے حضرت, جس میں عام کیا خاص کیا سارے پھنسے ہوئے ہیں حضرت. اے بڑھ کے تو کہاں گے, وہ چلیا تو کو آپے بنے ہیں, جنہیں تینوں بنایا تو کھوائے گا بھی, تو پریشان کیوں ہے؟ اگر تو خود بن گیا نا, اگر تو خود بن گیا. وہ کوئی بزرگ تھے, دکھی ہے بزرگ بھی نہیں نہ رہے ہیں, یہ نہیں میں کہوں گا ہے ہی کوئی نہیں, وہ تو میرے ہر گئی نہیں جنہوں نے دکانیں پا لی ہیں اور پھر اپنی دکانیں چلانے کے لیے بڑے بڑے ٹوٹکے ہیں حضرت جی ان کے پاس. لیکن جب تک بزرگ تھے نا, پھر وہ کیا کرتے تھے, وہ ایک بندہ آیا آ کے عرض کرتا ہے حضور بڑی پریشانی ہے رزق لونا, ہیں جی بڑی ٹینشن ہے, کوئی دسو. فرمایا میاں اج انج کر گھر جا کے جدا جدا رزق تیرے ذمے میں نا سارے نوں گھروں کڈ چھڑ, جا کے پریشان جو ہیں تے سارے نوں گھروں کڈ دے, جدا جدا رزق تیرے ذمے میں نا سب نوں گھروں کڈ دے جا کے. حضور میں کس طرح گھروں کڈ سکنا وا, سارے دا او تے اودے ذمے میں. فرمایا پھر تو پریشان ہونے والا کون ہے؟ جو او دے کہنا نہیں ہے کہ اودے ذمے میں, پھر تو پریشان ہونے والا کون ہے؟ ہمیں مروا دیا ہماری پریشانی, ہمیں مروا دیا ہماری پریشانی. اور دوسرا یہ نہیں میں کر لاں گا, انہوں نے کہا چل کر پھر جا کے ہوں ابھی کرن ڈے سے تے ہن ہون ڈیا نہیں. میں کہتا ہوں یار ایویں وڈے ہو گئے, وہ چھوٹے ہوندے چنگے نہیں سا, نہ کپڑیاں دی ٹینشن, نہ بستے دی ٹینشن, نہ کتاباں دی ٹینشن, نہ بوٹاں دی ٹینشن پھر ایویں وڈے ہو گئے ادھر, چھوٹے ہی ہو جائیے پھر ادھر ہیں. اور اے عرضی پیش کریے روز سویرے اٹھ کے, ربا میں دکان تے چلا وا کرنا تو ہی ہے, دکان تے میں کھولن لگا وا کرنا, یا اللہ میں دفتر تے چلا وا, میں جھوٹ نہیں بولنا سارے بول دینے پہ, میں رشوت نہیں لینی ہے سارے لین دینے پہ, میں 2 نمبری کوئی نہیں کرنی ہے سارے کرنے, لیکن کرنا تو ہی ہے. پھر ویکھ خمیاں ہوندا نہیں ہوندا ہے. تو جب سے تو نے کہا ہے نا کہ میں کر لاں گا, میں کہا چل کر پھر چل کے. ہاں ہم نے ادھر ہی رہنا تھا, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کہتے ہیں جڑا اللہ تے توکل کرے گا پھر وسی دے لیے کافی یاد ہے. اس لیے ادھر نکلیں اس سے. سب سے بڑی ٹینشن جو سوار ہے ادھر, جو میرا ہے وہ, جو میرا نہیں. میں چلو آپ کو اپنی بتا دیتا ہوں, کتابوں میں تو بھرا پڑا ہے نا حضرت جی. میں پہلی بار حضرت جی گیا ڈڈیال, یہ میرپور سے آگے ہے ڈڈیال حضرت جی, میں پہلی بار گیا.
بڑی انہوں نے محبت کی، بڑا جناب ولولہ، بڑا شوق، بہت بڑا پروگرام ہوا. سردی تھی بڑی زیادہ. ہم جہاں ٹھہرے نا، جہاں ہمارا کھانا تھا، انہوں نے جی ہماری توازو مچھلی سے کی. اب فارم کی مچھلی اور دریا کی مچھلی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے دونوں کے ذائقے میں. حضرت میں نے کھا کے میں نے کہا جی بڑی لذیذ مچھلی ہے. انہوں نے کہا جی حضرت صاحب ہم آپ کے لیے نا ڈیم سے لے کے آئے ہیں. بس اس سے زیادہ نہیں بات ہوئی نا. وہ 2-3 دن بعد بندہ سیالکوٹ آیا، انہوں نے مزید مچھلی بھیج دی. حضرت میں نے اپنے بچوں کی امی سے کہا میں شیڈول دیکھتا ہوں کہ فارغ کس دن. شیڈول میں نے چیک کیا، میں نے کہا اس دن میں فارغ ہوں تو اس دن مچھلی بنانا، کھائیں گے بھی، بھیجنے والوں کے لیے دعا بھی کریں گے. وہ دن تھا، میں فارغ تھا، گھر ریسٹ تھی میری. مجھے ایک جنازے کی کال آ گئی. میں جنازے کی امامت کے لیے چلا گیا. جنازہ پڑھا کے باہر نکلا، ایک محبت والے نے ہاتھ پکڑا، گھر لے گئے. یہ حضرت صاحب چائے پینی ہے. میں نے کہا چلے. اب کہا تو انہوں نے چائے کا، لیکن سوات انہوں نے کچھ لوازمات کا بھی اہتمام کر لیا، کچھ پیٹیز وغیرہ کچھ اور. وہ بس ایک ہی میں نے کھایا اور گھر آتے آتے طبیعت اتنی بگڑی کہ ہسپتال جانا پڑ گیا. رات تقریباً 12-12:30 تک میں ہاسپٹل رہا. ڈاکٹر نے چھٹی دیتے مجھے کہا حضرت صاحب بڑی سخت انفیکشن ہے، سیویئر انفیکشن ہے، تو آپ نے ایک ذرا شفقت کرنی ہے کہ کو 3 دن تک نا آپ نے مرچ نہیں کھانی ہے. میں گھر آیا، میری مچھی میرے لیے پکی مچھی میرے سامنے پئی مچھی نہیں کھان دیتی حضرت. میں نے اس دن سیکھا، میں نے کہا نہیں میاں جیڑا تیرے مقدر چ نہیں پاوے تیرے گھر پکا ہوئے تینوں نے نہیں اگاڑ دینا ہے. اس کو باندھ لے کہیں آپ کو سکون آ جائے گا. یہ جو بے چینی ہے نا یہ ختم ہو جائے گی. آپ سکون آ جائے گا. جو میرے مقدر میں ہے وہ مل کے میں جی وہ نا کیا آپ کو بتانا شروع کروں تو شاید میں نا ایک دن دودھ لے کے جا رہا تھا. میں نے وہ موٹر سائیکل سے نہ لٹکایا تھا، وہ پتہ نہیں شاپڑ کو کیا لگا، وہ سارا دودھ نال ہی جناب 2 کتے سن آ کے پین لگ گئے. میں واہ بھائی مس بھائی صاحب تاڑے لی نہیں ہے ہونا لئی سی بھرا پڑا ہے. بل وقت نہیں 2-3 باتیں کرنی، اس کو کہیں گرا باندھے ہیں حضرت. اور بلکہ میں تو کہوں گا کاکا حضرت نعت خان حضرت بھی موجود ہیں، علماء بھی. مجھے نام نہیں آتے جی، نام آتا تو میں ایک کا نام لیتا. آپ ان سے یہ شعر سیکھ لیں امام اہل سنت کا اور اس کو پڑھا کریں حضرت. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. تاکہ حضرت جی کم از کم جو کرنے آئے ہیں توجہ اس جانب تو ہو. ہم تو مر چلے ہیں اس فکر میں حضرت کی بنے گا کی بنے گا کی بنے. اور میں حیران ہوں حضرت جی، گھر میں حضرت جی وہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ آٹے کا، وہ پہلے تو ہوتے تھی وہ پیٹیاں شیٹیاں پڑولے شڑولے، جب تو پتہ نہیں ماڈرن دور میں کیا ہے. فریج بھی ہے، بینک بھی ہے، بینک چ پیسے بھی ہیں نہیں، پھر بھی پریشان. کون نہیں سڑکوں پہ آیا حضرت. ڈاکٹر سڑکوں پہ آئے، وکلاء سڑکوں پہ آئے، نرسیں سڑکوں پہ آئیں، ماسٹر سڑکوں پہ آئے. حضرت کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ طوطوں نے ہڑتال نکالی ہوئے پوری نہیں پہنتی ہے؟ کوئی فریج نہیں، کوئی فریج ہی نہیں ہے، کوئی پڑولا نہیں، کوئی تنہا نہیں، کوئی بینک نہیں، کوئی ایم سی بیچ اکاؤنٹ نہیں. کبھی کیڑیوں نے ہڑتال نکالی ہو، کبھی گدے سڑکوں پہ آئے ہوں. واہ بندیا، تیرے کل فریج بھی، تیرے کل پڑولا بھی، تیرے کل بینک میں پیسے بھی، تیرے کل بٹوا بھی، تو پھر بھی سڑکاں تے. ان کل کھ بھی نہیں، پھر بھی سڑکاں تے نکلیں حضرت اس سے ذرا باہر. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اور جو کرنے آئے ہیں حضرت جی وہ کریں. جو کرنے آئے ہیں وہ کریں. جو کرنے آئے تھے وہ کہیں دور رہ گیا اور بس پتہ نہیں ہم کس دوڑ میں لگ گئے. یہی پیغام امام حسین ہے حضرت، یہی پیغام عمر فاروق ہے، یہی پیغام صدیق اکبر ہے، یہی پیغام عثمان غنی ہے، اور یہی پیغام مولا مشکل کشا ہے. میں اس لیے تو کہتا ہوں حضرت جی دن ہیں. یوم صدیق اکبر منایا گیا، منایا جائے گا. یوم فاروق اعظم منایا گیا، منایا جائے گا. یوم عثمان غنی منایا گیا، منایا جائے گا. یوم مشکل کشا منایا گیا، منایا جائے گا. یوم سیدہ کائنات منایا گیا، منایا جائے گا. یوم امام حسن مجتبیٰ منایا گیا. دن ہیں حضرت جی، لیکن ان کے طریقے نہیں رہے ہیں.
دن رہ گئے، ان کے انداز نہیں رہے۔